وذکر 19واں سورہ فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. حبیب اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو. اب میں آیات نہیں پڑھوں گا. مریم اپنے رشتہ داروں سے ہٹ کر مشرقی علاقے میں چلی گئی، اور جب وہ مشرقی علاقے میں گئی تو اس نے پردہ کھینچ لیا اپنے اور رشتہ داروں کے درمیان. جب پردہ کھنچ گیا، ارسلنا الیہا روحنا، ٹکڑے پڑھنا ہوں آیات کے، فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ انسانی پیکر میں مریم کے سامنے آیا. مریم گھبرا گئی، گھبرا کے کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. یہ تو کہاں سے آ گیا؟ کہا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. مریم مت گھبراؤ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، بشری پیکر میں آیا ہوں، میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں اور تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا ہوگا. بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا. قرآن میرے پاس وقت ہوتا تو میں ساری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا. بھائی بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو مریم کمزور تھیں، ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے. حزی الیک بجیز النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ. مریم تم کمزور ہو نا، یہ جو کھجور کا درخت ہے جس کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو، ہلاؤ. جب ہلاؤ گی تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی. رطبا جنیہ، تازہ کھجوریں. بھائی توجہ رکھنا، تازہ کھجوریں گریں گی. کس دن گریں گی؟ 25 دسمبر کو تازہ کھجوریں، جو خرموں کے پکنے کے دن ہی نہیں ہیں. تازہ کھجوریں گریں گی، انہیں کھاؤ اور اپنی طاقت کو بحال کرو. پھر آگے مریم بچے کو گود میں لے کے چلی. جب وہ شہر ناصرہ کے چوک پہ بچے کو گود میں لیے ہوئے آئیں تو پاکیزہ مریم، کنواری مریم، طاہرہ مریم، مطہرہ مریم. وہ بوڑھے یہودی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف. میرے عزیزو، میرے دوستو، میری گود میں بچہ ہے. فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے میری گود میں 2 دن کا 2 ہفتے کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا، کوئی علمی سوال. میں نے کہا اس بچے سے پوچھ لیں. تو اب 2 صورتیں، اپنی مثال دے رہا ہوں، 2 صورتیں. میں نے کہا بچے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو میں پاگل ہوں اور یا پھر مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا. سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو. یا تو میں واقعاً پاگل ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس بچے سے پوچھ لو، اور یا مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا. تو مریم کو یقین ہے کہ بچہ بولے گا. فاشارت الیہ، کہا اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے بوڑھے یہودی کہ یہ کیا بولے گا؟ گہوارے کا بچہ، گود کا بچہ، اسے ہم کیسے بات کریں؟ اب عیسیٰ گود سے بولے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. قرآن ہے اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. عیسیٰ بولے گود سے مریم کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. کہاں سے بولے؟ گود سے. عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں مریم کی گود سے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. پھر حضرت یحییٰ کے لیے اسی قرآن نے آواز دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے دی. پروردگار عیسیٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے مریم کی گود میں، یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے. یہ جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے اسے 40 برس تک انتظار کروایا. سوال ہے یا نہیں ہے؟ بھائی پیدائش کے وقت اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے یہ بچہ نبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو میرے نبی کے مقابلے میں ذرا کم نبی ہیں
कम रुतबे के नबी हैं, उन्हें किसी को बचपने में दे दी, किसी को माँ की गोद में नबूवत दे दी, इसे 40 बरस इंतजार। तो भाई बात जानते हो क्या है? अब एक बात सुनो और अब मुझे इजाजत दे दो। दुनिया में जितनी भी दर्सगाहें पाई जाती हैं तजरबाती उलूम की, यानी साइंसेस की, जितनी दर्सगाहें दुनिया में पाई जाती हैं ना, उन दर्सगाहों में जब उस्ताद पढ़ाता है तो पहले थ्योरी समझाता है, प्रैक्टिकल बाद में करवाता है। ऐसा है या नहीं? मैं थ्योरी दी, मिसालें दे सकता हूं, लेकिन बस इस इशारे पे इक्तिफा करो। थ्योरी दी, उसे नजरिया समझाया और नजरिया समझाकर डिमोन्स्ट्रेट किया अपनी लैब में ले जाके। तो दुनिया का तरीका क्या है कि पहले नजरिया बतलाए फिर अमल करवाए। कुदरत के काम, उसकी शान निराली है, उसके काम अलग हैं। तुम करते हो पहले नजरिया बतलाओ फिर अमल करवाओ, हम इसका उल्टा करेंगे, पहले मोहम्मद से 40 बरस अमल करवाएंगे और फिर कुरान का नजरिया नाजिल करेंगे। अब दोनों को मिला के देख लो, जैसा मेरा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, लफ्ज हैं समझाने के लिए दो अलग अलग, कुरान और मोहम्मद, ये दो अलग अलग लफ्ज हैं, मफहूम एक ही है। भाई पहले मैंने इस शख्स को भेजा और 40 बरस इसका किरदार देखो, और फिर अब कुरान भेजूंगा और दोनों को मिला के देख लेना। तो मतलब तो यही हुआ कि ये दोनों इल्म इलाही का परतव हैं। जब इल्म इलाही लफ्जों में ढला कुरान कहलाया, और जब नूर के पैकर में ढला मोहम्मद कहलाया।